ابھی تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد آصف یوسفی صاحب، مدرس جامع یوسفیہ برائے طلباء۔ آپ کا مضمون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و تبلیغ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب پیارے بھائی مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے پیارے بزرگوں، پیارے نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کریم آقا نبی محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت عنایت سے آج پھر ہم سارے اس عظیم الشان دین اسلام کے مرکز میں اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے دین اسلام کی تعلیم سیکھنے کے لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے ادائیں سیکھ کر ان کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے پھر ایک دفعہ جمع ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توجہ کے ساتھ جو پیغام یہاں سے نشر ہو رہا ہے، ہم تک پہنچایا جا رہا ہے، اس پیغام کو سن کر اپنے دلوں میں بٹھا کر اس پر عمل کر کے اپنے تمام دنیا کے مسلمان بھائیوں تک پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز مبارک تھا تبلیغ کا اور تعلیم کا، اس پر آپ سب پیارے بھائیوں نے خصوصی توجہ فرمانی ہے۔ جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی جو وحی کا نزول تھا وہ شروع فرما دیا تھا۔ قرآن عظیم میں ایک سورت ہے سورہ المائدہ، یہ 6 پارے میں ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 112۔ بالکل یہ آخری صورت ہے مدنی صورتوں میں سے جس میں بڑے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ لیکن آپ اور میں غور کریں، دوسری مرتبہ جس وقت پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے تھے غار حرا پر، وہاں سورہ والضحیٰ کا نزول ہوا، تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک برتن کے اندر پانی لے کر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے ایک کام کرتا ہوں، آپ اس کام پر غور فرمائیے، پھر اس کام کو آگے چل کے جو آپ کے آس پاس ہو ان کو سکھا دینا۔ علامہ ابن حشام تاریخ حشام میں لکھتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس پانی کے ساتھ پیارے کریم آقا علیہ السلام کے سامنے وضو کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ وضو کیا، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمایا اور پھر جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ایک بار آپ بھی ذرا وضو کیجئے۔ تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پھر ان کے سامنے وضو کیا۔ یہ آپ نے انداز تعلیم جو سکھایا اس پر غور کرنا ہے۔ آپ اور میں سب غور کریں کہ ہمارا انداز کیا ہے، ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک کیا تھا۔ آپ وہاں سے یہ سارا طریقہ لے کر تشریف لائے اور گھر میں آپ کی اور میری اماں جان، اسلام کی پہلی خاتون جس کی ساری امت مل کر بھی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، بے شک۔ ہم سب مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی لاؤ، میں تمہیں ایک چیز آج
سکھانا چاہتا ہوں۔ تو وہ پانی لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں جی کے سامنے، اپنی زوجہ کے سامنے وضو جیسے وہاں سے آپ کر کے آئے تھے ویسے ہی ان کو سکھایا، سبحان اللہ، اور وضو کر کے دکھانے کے بعد آپ فرماتے ہیں اے مومنوں کی ماں آپ ذرا مجھے وضو کر کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، تو ہم سب مومنوں کی ماں جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے وہاں وضو کیا۔ اب جو یہاں ہم سب پیارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو شادی شدہ ہو چکے ہوئے ہیں، وہ ذرا یہ انداز اپنے ذہنوں میں لجا کے اپنی زندگی پر لاگو کریں۔ اگر تو میں نے بھی اپنی زوجہ کو کبھی کہا ہے کہ اے میری پیاری زوجہ آؤ میں تمہیں وضو کر کے دکھاتا ہوں، پھر تم مجھے وضو کر کے دکھانا، تو پھر تو کمال ہے۔ اور اگر نہیں کہا تو ہمیں یہ کہنا چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ پیارا انداز سکھایا ہے۔ اور پھر یہیں بس نہیں ہوئی، فوری اس وقت آپ کے گھر میں ایک ہی بچہ تھا جو حضرت ابو طالب کا بیٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی پھرتے پھراتے آستانہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ فرمانے لگے کریم آقا علیہ السلام اے علی ادھر آؤ ذرا، میں آج ایک چیز تمہیں سکھاتا ہوں، مجھے غور سے دیکھو۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے سارا وضو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پاس کھڑے کر کے ان کو بھی کر کے دکھایا، اور پھر انہیں فرمایا کہ اب تم میرے سامنے وضو کرو۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کو وضو کر کے دکھاتے ہیں، اور پیارے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی یہ ذرا چہرہ دوبارہ دو، چہرہ دوبارہ دو۔ سبحان اللہ، علامہ ابن شام لکھتے ہیں ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے جن جو وضو کا پاکی کا درس تھا اپنے گھر سے شروع فرمایا ہے۔ اللہ، یہ انداز تعلیم ہے، اور آپ اور میں اس سے یہ سبق حاصل کر کے ذرا دیکھیں، کیا کبھی میں نے اپنے بچے کو کہا ہے کہ آؤ میرے بیٹے ذرا میں وضو کرتا ہوں، تم بھی میرے سامنے دیکھو میں کیسا وضو کرتا ہوں؟ اگر تو کہا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کہا تو ہمیں آج سے یہ سبق لے کر جانا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے سامنے خود ان کو وضو کر کے دکھائیں، خود ان کو نماز پڑھ کے دکھائیں، گھر میں نمازیں پڑھیں، ان کو بتلائیں کہ آؤ میرے پیارے بیٹے دیکھو ہمارے دین اسلام کا درس کیسا ہے۔ سبحان، اس سے اگلی بات انداز تبلیغ، سب سے بڑا اور اہم پوائنٹ جو یہاں پر نوٹ فرمانے والا ہے وہ یہ کہ ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاموں کے اندر صحابہ کرام کو مشورتاً شامل فرمایا کرتے تھے، اور یہ پکی بات ہے جب بندہ کسی کو مشورے کے لیے شامل کرتا ہے نا تو اگلے بندے کا دل بھی وہ کام کرنے کے لیے اجاگر ہو جایا کرتا ہے۔ بے شک، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ الشعراء کی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی سے فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ ادھر آؤ ذرا، پاس بٹھا کے فرمایا میرے اوپر یہ حکم نازل ہوا ہے کہ اپنے قرابت والوں کو ڈر سناؤ، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے تفسیر مظہری شریف کے اندر اسی آیت کے تحت یہ سارا واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسے کرو تم ہی جاؤ، 1 سا آٹا 4.25 کلو آٹا لے لو، اور 1 بکری کی ٹانگ لے لو، اس کا سالن تیار کرواؤ، اور 1 پیالہ دودھ کا لے کر آؤ، یہ سب جب تیار ہو جائے تب مجھے بتانا، لوگوں کو دعوت دیں گے، سب کی دعوت کر کے پھر ان کو دین اسلام کا پیغام سناتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا، آٹا تیار کروایا، 1 بکری کی ٹانگ لے کر اس کا سالن تیار کروایا، اور 1 پیالے میں دودھ لائے، جب تیار ہو گیا تو پیارے آقا پاک فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ اب جاؤ جتنے بھی قرابت دار ہیں نا، وہ اپنے چچے ہیں، وہ تایا جی ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، پھوپھی ہیں، ان سارے قرابت داروں کو کہو کہ آؤ آج محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر میں تمہاری دعوت تیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، انداز تبلیغ دیکھو میرے پیارے بھائیو، یہ انداز تبلیغ ہے ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گیا دعوت دیتے 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 جب واپس ہٹ کے آیا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بارگاہ میں 40 افراد جمع ہو چکے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، فرماتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سالن پکڑا اور اس میں سے 1 بوٹی اٹھائی، اس کو اپنے پیارے نورانی دانتوں مبارک سے چبایا،
اور واپس سالن میں رکھ دی. آٹے کو ہاتھ لگایا, واپس رکھ دیا. فرمایا اے علی برتن لاتے جاؤ, میں اب خود ان کو تقسیم کرتا ہوں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سالن تقسیم فرما رہے ہیں اور روٹیاں تقسیم ہونا شروع ہو گئیں. جب سارے کھانا کھا گئے, حضرت مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم, توجہ فرمانا میرے پیارے بھائیوں, فرماتے ہیں اللہ کی قسم جتنا میں نے سالن تیار کروایا تھا, جتنی روٹیاں تھیں وہ تو ایک ہی بندہ کھا جاتا, سبحان اللہ. لیکن 40 بندے کھا گئے. سالن ویسے کا ویسا, روٹی ویسے کی ویسی رہی, اللہ سبحان ذرا اللہ. بھر کمی نہیں آئی. ایک تو یہاں یہ انداز آیا کہ جو بندہ چاہتا ہے تبلیغ کرے, کرنی چاہیے, وہ اپنے پاس بلا کے اپنے پاس سے خرچ کرے, دعوت کرے اور اپنے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی پیاری سنت مبارک پر عمل کرے. جب ساروں نے کھانا کھا لیا تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اب وہ دودھ بھی لاؤ. دودھ کی بھی ضیافت تھی. تو فرمایا, حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دودھ جب پیش کیا تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے دودھ اپنے دستے مبارک میں لے کر اپنی نورانی آنکھوں سے اس دودھ کے اندر نور بھر دیا. اللہ اکبر. ایسے کر کے دودھ کو دیکھا اور مجھے فرمایا علی ان کو پلا دو. فرماتے ہیں ایک پیالہ تو ایک بندہ پی جاتا, لیکن 40 بندے دودھ پی گئے, پیالہ ویسے کا ویسا ہی رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک تو وہ واقعہ آپ نے سنا ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب صوفہ کے ساتھ پیش آیا اور 70 صحابہ نے دودھ پیا تھا. وہ واقعہ مدینہ شریف کا ہے. مدینہ شریف میں جو مدرسہ تھا اصحاب صوفہ کے نام سے مشہور, صوفہ چبوترا جو تھا, وہاں وہ واقعہ 70 صحابہ والا ہے. یہ اس وقت پیش آیا تھا جب ابھی تک آپ نے کوہ صفا پر بھی چل کے اعلان نہیں فرمایا تھا. جس وقت آپ نے یہ سارا دعوت کا اہتمام کر لیا تو ابو لہب چیخ اٹھا. اس نے کہا اے عزیز و رشتہ دارو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے, سالن, روٹی اور دودھ پلا کر تمہارے اوپر جادو کر دی ہے. میں تمہیں کہتا ہوں ہم نے ان کی بات نہیں سننی, چلو یہاں سے چلتے ہیں. ساروں کو اٹھا کے لے گیا. جو آپ نے اعلان فرمایا تھا وہ نہیں ہو سکا. اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو بلایا اور فرمایا اے علی تمہیں تو پتہ ہی ہے کل کیا ہوا تھا. وہ درمیان میں ہی بول پڑا تھا, اب کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور آپ بھی فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا آج ہم پھر ویسے ہی کرتے ہیں. اللہ. علامہ قاضی صلی اللہ بانی بتی رکھتے ہیں دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی, ساروں کو بلا کر دعوت کھلا کر. اس دن ابو لہب بولا ہی نہیں, چپ کر کے بیٹھ کے کھانا کھا کے بیٹھ گیا ہے. تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے سب کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنا دیا. اللہ اکبر. اس کے 3 دن بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں بڑی بلند آواز سے علی اعلان ساروں کو بلا کر اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا پیغام سنایا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ ہے. اپنے مشورے میں دوسروں کو شامل کر کے تو پروگرام مشورے کے ساتھ طے کر کے اس کو آگے چلانا. تعلیم دینی ہے تو اپنے ساتھ اپنے گھر سے شروع کر کے بچوں کو تبلیغ کر کے تعلیم دے کے ان کو سکھانا. اور ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات جو آپ اور میں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے اس بات کو سماعت فرمائے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرمایا کرتے تھے نا, باہر گلیوں میں, بازاروں میں, علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ اقدس کے اندر سالن کی ہنڈی تیار ہو رہی ہے, ہنڈیاں تیار ہو رہی. آپ تبلیغ فرمانے کے لیے گئے ہوئے, ادھر ایک بکری کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے بکری کی جو بچہ دانی تھی وہ ساری اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تیار ہونے والی ہنڈیا کے اندر ڈال دی. اللہ استغفر اللہ. وہ کافر تھے, مشرک تھے, ہمارے پیارے کی آقا علیہ السلام کے دشمن تھے. ہنڈیا کے اندر جب ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما کے واپس جب تشریف لائے تو آ کر دیکھا کہ ہنڈیا تیار ہو رہی تھی. اس میں یہ کیا کیا ہے تو عصا مبارک لے کر, چھوٹا سا ڈنڈا مبارک لے کر اس کے اوپر وہ ساری غلاظت کو اٹھایا اور آپ باہر آ کر فرمانے لگے اے عبد مناف ایو جوارن ھذا, یہ کیسی ہمسائیگی ہے, اللہ اکبر. یہ کیسا پڑوس ہے. میں تو درس دیتا ہوں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے,
اور تم میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو؟ صرف اتنا جملہ ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے جو تبلیغ کرنے والا ہوگا اسے راہ خدا میں ضرور تکلیفیں پہنچیں گی، لیکن اس بندے کی یہ ہمت ہے وہ صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ فرشتے مدد کے لیے نازل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان آپ اوقاز بازار میں جب تبلیغ فرمانے کے لیے جایا کرتے تھے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر انور میں مٹی ڈالتا، لب بھر بھر کر مٹی ڈالتا تھا۔ علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا بھی نہیں۔ آپ یہ فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، میں گواہی دیتا ہوں سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ابو لہب سر میں مٹی ڈال کے کہتا کہ ان کی بات مت ماننا، یہ تو معاذ اللہ پاگل ہیں، معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں۔ آپ آستانہ اقدس میں حاضر ہوتے، 12 سال کی بچی، ایک روایت میں 13 سال کی پیاری بیٹی آپ کی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے ابا جان یہ کیا ہوا ہے؟ سر انور لائیے، میں آپ کا سر انور کو دھو دیتی ہوں۔ آپ نے سر انور جھکایا، بچی نے سر انور کو دھونا شروع کیا، ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کرتی ہیں ابو جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے لوگوں کی طرف بھیج دی ہے؟ تو آپ فرماتے یا بنی لا تبکی، اے میری پیاری بیٹی آنسو مت بہا، ان اللہ مانع اباکی، میرا رب میری حفاظت فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ میرے پیارے بھائیو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انداز تبلیغ سکھائے ہیں۔ آپ کو جب اتنی تکلیفیں پہنچی ہیں تو پھر ہم تو اس پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم آج اس پروگرام میں عظیم الشان معلم انسانیت کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جائیں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، عزیز و قربہ میں اس پیغام کو عام کریں۔ ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 حدیثوں کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں، فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھایا کرو، اپنے بچوں کو اللہ کی محبت سکھاؤ، فرمایا اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اللہ تعالیٰ کی محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، اور قرآن عظیم کی محبت سکھاؤ۔ دونوں حدیثوں پاک کو ملائیں تو مفہوم یہ بنتا ہے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی سکھاؤ، پیارے کریم آقا علیہ السلام کی محبت بھی سکھاؤ، اور اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ، قرآن عظیم کی محبت بھی سکھاؤ۔ جب بچوں کے دل کے اندر قرآن عظیم بیٹھ جائے گا، جب بچوں کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہوگی، جب بچوں کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، پیارے کریم آقا علیہ السلام کی محبت ہوگی، تو پکی بات ہے وہ بچہ جب محبتوں بھرا جوان ہوگا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، بچہ اس محبت سے نہیں ہل سکتا ہے۔ سبحان اس بچے کی شروع سے تربیت ہوئی ہے۔ بے شک۔ علامہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا عظیم الشان واقعہ ہے، المستنطرف کے اندر یہ بحرین کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہاکی کھیل رہے تھے اس دور کی۔ میں نے جس کتاب میں یہ واقعہ پڑھا اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ہاکی کھیل رہے تھے، پاس ہی ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، وہ جب ہاکی سے شاٹ لگائی تو وہ گیند جا کے لگی اس پادری کو، عیسائی تھا وہ، اس نے گیند کو قبضے میں کر لیا۔ ایک بچہ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، کہتے ہیں ہمیں گیند دے دو، گیند دے دو، گیند دے دو، سب نے منتیں کی، اس نے گیند واپس نہیں کی۔ ایک بچے کے دل میں یہ محبت اٹھی کہ یار ہمارے پیارے کریم آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کائنات محبت کرتی ہے، تو ہم اس کو اپنے پیارے محبوب کا واسطہ دے دیتے ہیں، ان کے نام پر لوگ جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اے فلاں آدمی، ہمیں تجھے ہمارے پیارے نبی پاک کا واسطہ گیند دے دو۔ وہ عیسائی تھا، اس نے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بہت اس نے گالیاں نکالی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے والدین نے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی محبت اپنے بچوں کو سکھائی ہوئی تھی، تو وہ بچے اب اپنی گیند بھول گئے۔ اس نے اسی بندے کو پکڑا، سب بچوں نے اتنا شدید اس کو مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ وہ بندہ وہیں مر گیا۔ اللہ اکبر۔ وہیں واصل جہنم ہوا۔ سارے عیسائی مقدمہ لے کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ تم بہت بڑے اپنے آپ کو چیف جسٹس سمجھتے ہو، بڑا انصاف کا بول بالا کرواتے ہو، دیکھو تمہارے بچوں نے ہمارے بہت بڑے عالم دین کو مار دیا ہے۔ تو آپ نے مقدمہ سن کر یہ الفاظ بولے تھے، الآن اعز الاسلام
فرمایا اب ہمارے بچے بچے کے دل میں پیارے کریم آقا علیہ السلام کی محبت آ چکی ہے، میں یہ کہتا ہوں دین اسلام غالب ہو چکا ہوا ہے۔ اللہ، یہ بچوں کی محبت جب بڑے ہوں گے نا، یہ ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے سکھائی ہے، جب بچوں کی محبت بڑی ہوگی تو آنے والے دنوں میں ہم سب بوڑھے ہو جائیں گے، ہم سب چلے جائیں گے، لیکن یہ پیچھے سے سارے بچے محبت برا کام، محبت برا پیغام، محبت بڑی تعلیم آگے پھیلائیں گے۔ اس لیے ہمیں بار بار یہ تعلیم دی جاتی ہے، خود بھی اجتماع میں آؤ، اپنے پیارے بچوں کو بھی لے کر آؤ، خود بھی اجتماع میں آؤ، اپنے پیارے بچوں کو بھی لے کر آؤ۔ اور کئی بھائی ایسے ہیں جو خود تشریف لاتے ہیں، ساتھ اپنے بچوں کو لا رہے ہیں، کئی بھائی ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اس دینی ماحول میں داخل کروا رہے ہیں، اور مختلف مراکز جہاں جہاں چل رہے ہیں نگینہ ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کے تحت، ان میں اپنے بچوں کو داخل کروا رہے ہیں، اور الحمدللہ سب ماں باپ خوش ہیں کہ ہمارے بچے اب ان ہاتھوں میں جا چکے ہیں جہاں سے بچہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب سب بھائیوں کو بھی دعوت ہے، یہاں الحمدللہ دنیاوی تعلیم کا بھی ساتھ ساتھ پیغام دیا جاتا ہے، دینی تعلیم بھی عام ہے، اور ہفتہ وار اجتماع کے اندر بڑی عظیم الشان چھوٹے چھوٹے بچے بیانات کر کے اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں۔ آپ سب بھائیوں کو بھی دعوت ہے، ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہوں، نگینہ مسجد بلاک V3 چائنا اسکیم میں ہر ہفتے کو یہاں اجتماعات ہوتے ہیں، اور مختلف مراکز میں جہاں اجتماع ہوتے ہیں، سب پیارے بھائی اپنے بچوں کو لائیں، خود آئیں، خواتین کو لائیں، اس محبتوں بھرے مشن کے اندر شامل ہو جائیں، انشاءاللہ دین بھی کامیابی ملے گی اور دنیا کے اندر بھی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب رشید احمد جنجوعہ صاحب اور حاجی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، حاجی سلیم صاحب، تو یہ ہر ماہ لوگ ان کو عطیہ دیتے ہیں اداروں کے لیے، تو وہ چونکہ دونوں آ چکے ہیں، اس لیے جس نے عطیہ دینے ہیں یا ادارے کی مسجد خدمت کرنی ہے تو بڑے آرام سے ادھر سے آئیں گے، وہ دونوں حضرات ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو اپنے عطیات جو دیتے ہیں ہمیشہ وہ ان کو جمع کرا دیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑے پیارے انداز کے اندر انداز تعلیم و تبلیغ ہمیں بتا رہے تھے، اور انہوں نے تعارف بھی کروایا مراکز کا۔ الحمدللہ اس جامعہ کے اندر